لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي من الشريك والشبيه والبديل والنظير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأذكر عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ بھائی تھوڑا خاموش ہو جائیں تو اچھا ہے. پڑھے تو ہمیں بیٹھ جائیں. یہ جو دروازے میں بھائی اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا مت کریں. اندر آنے کی جگہ کوئی نہیں ہے. آپ تھوڑا سا وقت فرما لیں یا وہیں بیٹھ جائیں یا باہر بیٹھ جائیں. بیٹھ جاؤ میرے بھائی. آپ حضرات جگہ نہیں تو برآمدے میں چلے جائیں. جگہ ہے تو تشریف رکھیں. کھڑے نہ رہیں. محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے پہلے جو اپنا تعارف کروایا ہے کہ پہلے اپنا نام بتایا کہ میں اللہ ہوں، اور ذات کو اس کی صفات سے پہچانا جاتا ہے. اللہ الحمدللہ، میں اللہ، سب تعریفیں اللہ کی. یہ تو ایک ذات کا نام آ گیا. پھر اس میں وضاحت صفات کے ساتھ ہوتا ہے. طارق جمیل ہمارے یہاں ایک وکیل بھی ہے، ایک ڈاکٹر بھی ہے، ایک ڈرامے کا پروڈیوسر بھی ہے، ایک مولوی بھی ہے. تو جب اس کے ساتھ ڈاکٹر لگے گا تو وہ پہچانا جائے گا کہ یہ مولوی طارق جمیل نہیں، ڈاکٹر ہے. جب اس کے ساتھ لائر لگے گا تو وہ پہچانا جائے گا کہ یہ ڈاکٹر نہیں، یہ وکیل ہے. جب مولوی لگے گا تو اس طرح کسی شخصیت کا جو پورا تعارف ہوتا ہے اس کی صفات کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، میں اللہ ہوں اور سب تعریفیں تمہارے اللہ کی ہیں. اللہ کون ہے؟ بیچ میں بعد میں بھول جاؤں ایک بات کہتا جاؤں کہ اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے، ہم نے اس کا نام خدا رکھ دیا ہے. تو اللہ کو خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا. یہ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ خدا کہنا غلط ہے. میری بات جا کے سننا، فتویٰ نہ لگانا میرے اوپر. ہم اپنی زبان میں خدا کہتے ہیں، کوئی بھگوان کہتا ہے، تو کوئی دیوتا کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی گوڈ کہتا ہے، کوئی یزدان کہتا ہے. یہ سب اللہ کو پکارے جانے کے مختلف زبانوں میں نام ہیں. لیکن میرے بھائیو، ان میں سے کوئی لفظ اللہ تعالیٰ کا پورا تعارف نہیں کراتا. اللہ صرف لفظ اللہ سے پورا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے خود اپنا نام بتایا کہ میں اللہ ہوں. اننی انا اللہ. موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی نا، کون ہے، کس کی آواز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اننی انا اللہ، یقیناً میں اللہ ہی تجھ سے بات کر رہا ہوں. تو اللہ نے اپنا نام بتایا کہ میں اللہ.
میں کہتا ہوں تو خدا، اچھا نہیں لگتا، منع نہیں ہے، منع نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ کوئی لفظ اللہ کا پورا معنی ادا نہیں کر سکتا سوائے اللہ، تو اس کی عادت ڈالو کہ زبان پہ اللہ جاری ہو، خدا نہ آئے، بھگوان نہ آئے، گاڈ نہ آئے، اللہ آئے۔ لفظ اللہ میں ایک صفت ہے جو کسی میں نہیں پائی جاتی، کسی لفظ میں سے کوئی حرف نکالو تو اس کا مطلب بھی بدل جاتا ہے اور اس کی ساخت بدل جاتی ہے۔ جمیل اپنے نام کا حصہ ہے، جمیل خوبصورت، لیکن جیم ہٹا دو تو پیچھے بن گیا میل یا میل۔ میل راستے کی پیمائش اور میل اردو میں گندگی اور عربی میں جھکنا، اور اس میں سے میم ہٹا دو تو جیل بن گیا، اور زیر لگا دو تو جیل بن گیا، جیل نسل کو کہتے ہیں۔ پھر اس کا یا ہٹا دو تو جمل بن گیا، جمل اونٹ کو کہتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اپنے ہی نام سے مثال دے کر بات واضح کی ہے۔ کسی لفظ میں سے جب کوئی حرف نکلتا ہے تو اس لفظ کا مطلب ہی تبدیل ہو جاتا ہے، لفظ ہی کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے آپ کو مثالیں دے کر واضح کیا ہے۔ یہ اللہ ہے، الف لام اور ہا، میں نے اس کا الف ہٹا دیا تو پیچھے بچ گیا للہ۔ تو کیا للہ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے؟ تو جب قرآن میں دیکھتے ہیں تو اللہ خود کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو الف ہٹانے سے کوئی فرق نہیں پڑا، پھر میں نے اس کا لام ہٹا دیا، پیچھے بچ گیا لہو، لہو۔ تو کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب میں نے الف اور لام باقی رکھا، آخری لام ہٹا دیا تو پیچھے بچ گیا الہ۔ تو قرآن نے ہمیں بتایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ تو ادھر ہی جا رہا ہے، لفظ کے معنی ادھر ہی جا رہا ہے۔ اب میں نے ایک اور کہا، الف بھی ہٹا دیا، یہ لام بھی ہٹا دیا، یہ لام بھی ہٹا دیا، اور ہا کی صرف پیش کو جو اس کے اوپر ہے اللہ ہو، وہ ہا کے اوپر جو پیش ہے بس اس کو باقی رکھا۔ تو پھر جب ہم نے قرآن دیکھا تو قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ تو ہو بولوں تو بھی اللہ، لہو کہا تو بھی اللہ، الہ کہا تو بھی اللہ، للہ کہا تو بھی اللہ، اور اللہ کہا تو وہ تو اللہ ہی ہے۔ اللہ نے اپنا نام خود چن کے رکھا ہے، تو چن کے رکھا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ حرف دو طرح کے ہیں، ایک جن پر نقطہ ہے اور ایک جن پر نقطہ نہیں ہے۔ جن پر نقطہ نہیں ہے وہ حرف اپنا مطلب بتانے میں کسی اور چیز کے محتاج نہیں، جن پر نقطہ ہے وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کے محتاج ہیں۔ الف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی شے کا محتاج نہیں، با اپنا مطلب بتانے کے لیے ایک نقطے کی محتاج ہے، جیم اپنا مطلب بتانے کے لیے ایک نقطے کی محتاج ہے، تا اپنا مطلب بتانے کے لیے دو نقطوں کی محتاج ہے، فے عربی میں سا اپنا مطلب بتانے کے لیے تین نقطوں کی محتاج ہے۔ تو یہ جو 29 حرف ہیں، ان میں جو حرف بغیر نقطے کے ہیں وہ طاقتور ہیں، اور جو نقطے والے ہیں وہ کمزور ہیں، تو وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے آسرا چاہتے، اور بغیر نقطے والے اپنا مطلب بتانے کے لیے آسرا نہیں چاہتے۔
اللہ نے جب اپنا نام بنایا تو ان حرفوں سے بنایا جس میں نقطہ نہیں آتا. اللہ، ٹھیک ہے. اللہ نے جب اپنے حبیب کا نام بنایا تو اس حرف کو نہیں لگایا جس میں نقطہ آتا ہے، محمد اور احمد. پھر اللہ نے جب کلمہ بنایا تو ایسا حرف نہیں لایا جس میں نقطہ لگتا ہو، لا الہ الا اللہ، نقطہ ہے محمد رسول اللہ. کہیں کوئی نقطہ نہیں آیا ہے کہ اللہ. اور جب میں خدا کہتا ہوں تو پہلے حرف پر نقطہ ہے، پہلے حرف پر نقطہ ہے. تو اللہ کو اللہ بولا کرو، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، کوئی منع نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی زبانیں ہیں، لیکن لفظ اللہ کو ایسا مشکل نہیں کہ کسی کی زبان پہ آ نہ سکے یا اس کو سیکھا نہ جا سکے. تو بس اپنی لکھنے میں، بولنے میں اللہ لایا کرو. اللہ کہ اللہ نے اسے، جب تم کہتے ہو اللہم، تم کہتے ہو یا خدا. خدا کہتے ہیں اس ذات کو جو اپنے باقی رہنے میں کسی کا محتاج نہ ہو. خدا، یہ دو حرف ہیں، خود آ. خود آ کا مخفف ہے خدا. خود آ اسے کہتے ہیں جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو. تو اللہ کی ایک صفت پر دلالت. لیکن جب میں کہتا ہوں نا یا اللہ، یا میں کہتا ہوں اللہم، تو جب میں کہتا ہوں اللہم تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں وہ سب اس کے اندر آتے. ایک آدمی کہتا ہے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ملک، یا قدوس، یا سلام، یا مومن، یا مہیمن، یا عزیز، یا جبار، یا متکبر، یا خالق، یا باری، یا مصور، یا غفار، یا قہار، یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح، یا علیم، یا قابض، یا باسط، یا خافض، یا رافع، یا معز، یا مذل، یا سمیع، یا بصیر، یا حکم، یا عدل، یا لطیف، یا خبیر، یا حلیم، یا عظیم، یا غفور، یا شکور، یا علیج، یا حسیب، یا جلیل، یا کبیر، یا مقیت، یا حسیب، یا جلیل، یا شہید، یا باعث، یا مجیب، یا واسع، یا مجید، یا حق، یا وقیل، یا قوی، یا متین، یا ولی، یا حمید، یا موسی، یا مقیت، یا ودود، یا مبدل، یا معید، یا حی، یا قیوم، یا محیی، یا ممیت، یا واجد، یا ماجد، یا واحد، یا احد، یا صمد، یا قادر، یا مقتدر، یا مقدم، یا مؤخر، یا اول، یا آخر، یا ظاہر، یا باطن، یا والی، یا متعال، یا بر، یا تواب، یا منتقم، یا عفو، یا رؤوف، یا مالک الملک، یا ذی الجلال والاکرام، یا مقصد، یا جامع، یا غنی، یا مغنی، یا مانع، یا ضار، یا نافع، یا نور، یا ہادی، یا بدیع، یا باقی، یا وارث، یا رشید، یا صبور، یا حنان، یا منان، یا دیان. یا میں کتنا لمبا چوڑا میں بولا ہوں. اب میں کہتا ہوں اللہم تو سارے اس میں آ گئے، سب اس میں آ گئے. تو بھائیو اللہ کو اللہ کہا کرو، اللہ کہا. لفظ خدا میں ویسی روب نہیں، اللہ میں روب ہے. اللہ چمی ہوئے ہم مسلمان ہم بدردم کہ دھن مشکلات لا الہ. اور اللہ سے اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 زمین آسمان ایک ترازو بناؤ، ایک تکڑی بناؤ، اس کا ایک طرف اتنا بڑا بناؤ کہ اس میں 7 زمینیں ڈالو، پھر 7 آسمان ڈالو. زمینوں کے پہاڑ اور پتھر، جنگل، دریا، درند، پرند، چرند، وحشی جانور، ہاتھی، زرافے، زیبرے، بھیڑیے، شیر، چیتے اور گیدڑ اور بکریاں اور بھینسیں اور گائیں اور اونٹ اور انسان اور جنات اور شہر اور ملک اور لوہا اور سونا اور چاندی اور پانی اور ہمالیہ پہاڑ کے سلسلے سارے اس میں ڈالو. پھر ساری گلیکسیز کے ستارے توڑ 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 کے اس کے اندر رکھو. پھر پہلا آسمان اور اس کے فرشتے، دوسرا آسمان اور اس کے فرشتے، تیسرا آسمان اور اس کے فرشتے، چوتھا آسمان اور اس کے فرشتے، 5واں آسمان اور اس کے فرشتے، 6واں آسمان اور اس کے فرشتے، پھر 7واں آسمان اور اس کے فرشتے. 7ویں آسمان کے اوپر جنت ہے، پھر ساری جنت کو کھینچ کے اس پرڑے میں ڈالو. پھر جبریل کو بٹھاؤ، میکائیل کو بٹھاؤ، اسرائیل کو بٹھاؤ، اسرافیل کو بٹھاؤ.
پھر عرش کے فرشتوں کو بٹھاؤ، پھر اللہ کا عرش کھینچ کے لاؤ اور اسے اس کے اندر بٹھاؤ، پھر لوح کو لاؤ، پھر قلم کو لاؤ، پھر کرسی کو لاؤ، پھر اللہ کی ساری کائنات کو لا کر پلڑ میں لاؤ اور ادھر صرف لکھ دو لا الہ الا اللہ، تو یہ سب کو اٹھا کے ہوا میں پھینک دو۔ اس میں اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت۔ عادی بناؤ اللہ بولنے کے۔ اللہ نے اپنا تعارف کروانے کے لیے صفات استعمال، جس میں کہ ذات کو صفت سے پہچانا جائے، تو آگے کا میں کون ہوں؟ رب العالمین۔ میں کون ہوں؟ رب العالمین، پالنے والا۔ کہ سب سے زیادہ دھوکہ جو لگے گا ایمان والوں کو وہ اللہ کے رب ہونے میں لگے، معبود ہونے میں نہیں لگے گا۔ ساری زندگی ایک آدمی نماز نہ پڑھے، اسے کو پتھر کو سجدہ کر کہے گا، سجدہ کو اللہ کو نہیں، پتھر کو سجدہ کر، ساری زندگی کلمہ بھی نہیں آتا، لیکن جہاں کہیں سجدے کی بات آئے گی اگر تھوڑی سی بھی عقل ہے دیکھو تو یہ اللہ نو کری دا اور تو کسی نے نہیں کہے گا۔ آپ نے رنگیلا مرحوم کا نام تو سنا ہوگا، بڑا مشہور کامیڈین اداکار تھا۔ 96 میں ہم نے فلمی اداکاروں میں، اسٹیج کے اداکاروں میں کافی کام کیا، اس کے بعد ہمیں بڑی اللہ تبدیلی لے کر آئے۔ ایک دن ہم رنگیلے کو لے کر آئے، رات کے 1 بجے شراب پی ہوئی اور نشے میں تن، فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے گیا، ساری اپنی سنا کے گیا، ہماری ایک نہیں سنی۔ 4 گھنٹے تقریر کی اس نے، ساری تبلیغ ہمارے اس نے ہوا میں اڑا۔ جب اس نے ایک واقعہ سنا ہے، کہنے کہ میں نیپال گیا شوٹنگ کے لیے، تو وہاں ایک ہندوؤں کا مندر تھا جس میں ہمارے بیت اللہ کی طرح جیسے حرم کی حد میں مکہ میں صرف مسلمان جا سکتا ہے، غیر مسلم نہیں جا سکتا، تو اس مندر میں صرف ہندو جا سکتا ہے اور کوئی نہیں جا سکتا، نہ کوئی عیسائی، نہ کوئی یہودی، نہ کوئی سکھ، نہ کوئی مسلمان، صرف ہندو جا سکتا ہے۔ تو میں نے مجھے شوق ہوا کہ میں جا کے دیکھوں اندر کیا ہے، تو وہ بالکل گنجا ہو گیا تھا آخر عمر میں، تو اس نے کہا، میں نے وہ میک اپ والے سے کہا میری چوٹی بنا دو، اس نے برہمن کی چوٹی بنا دی وہ مصنوعی، اور ادھر رنگ لگا دیے نیلے پیلے، ادھر لگا دیے، اور اس نے 2 پیلے رنگ کی چادریں لے لی، ایک میں نے اوپر ڈال لی، ایک باندھ لی، اور ہاتھوں میں کڑے ڈال لیے، اور تھیلی میں کچھ پیسے ڈال لیے، بابا سارے کھلے پیسے، اور وہاں چلا گیا، اور سارا ایک اس نے پنڈت برہمن کا میک اپ کر لیا، تو بہت بڑا گیٹ تھا، اس پر پہلے دار کھڑے تھے، اس نے جاتے ہی کہا ہرے رام نعرہ لگا، تو سب نے دیکھا تو انہوں نے کہا مہاراج، تو انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ ایکٹنگ تو اس کا کام تھا، ایکسپریشن کے پیسے لیتا تھا، تو اس نے جو اپنے چہرے کو اتار چڑھاؤ، ان کا پتہ نہیں کیا بلا آ گئی، تو اس نے اکانا میں پیسے نکال کے پھینکنے شروع کیے، پھر تو وہ مہاراج میں ہو گئے، مجھے بڑا مزہ آئے گا، میرے چاروں طرف چل رہا، میں ایسے جا رہا، تھوڑی دور گیا تو کہنے لگا میری جان اڑ کے میرے حلق میں آ، کہ آگے میں نے کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑی گائے تھی، سونے کی بنی ہوئی فل سائز گائے، جو جا رہا تھا اس کو سجدہ کر رہا تھا۔ میں کہا لعنت ہے تیرے پہ، اب سجدہ کرے تو ایمان گیا، نہیں کرے تو جان گئی، تو آیا کیوں؟ تو کیوں آیا ہے؟ اب سجدہ کرے گا تیرا ایمان گیا۔ ایک تھکا ہوا مسلمان بھی یہ کہہ رہا، اور نہیں کرتا تو جان گئی۔ کہنے خیر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، میں بڑے وقار سے چلتے 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 جب اس کے قریب پہنچا، میں نے کہا یا اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، میں گائے کو سجدہ نہیں کر رہا، تجھے کر رہا ہوں۔ یہ سجدہ۔ پھر اگلے دن دوبارہ ہم اس کو لائے تو پھر اس نے پورا بیان سنا، ایسے میرے پاس بیٹھ سارے بیان میں روتا ہی رہا۔ ایک تھکا ہوا مسلمان بھی جانتا ہے کہ معبود جسے سجدہ کیا جاتا ہے
وہ صرف اللہ ہے. وہ ایک تہجد گزار نہیں جانتا کہ رب بھی اللہ ہی ہے. ایک 5 وقت کا نمازی نہیں جانتا کہ اللہ معبود ہی نہیں، اللہ رب بھی ہے، پالنے والا بھی ہے. اور یہ پرچہ سب سے مشکل پرچہ ہے اللہ کی صفات میں. اللہ پالنے والا، یہاں سے تعارف، اور پھر کیا کہا؟ صرف تیرا پالنے والا نہیں، رب العالمین، ساری کائنات کا پالنے والا. تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں. جب اللہ نے ہماری روحوں کو پیدا کیا تو ہم سے کہا الست بربکم، یہ نہیں کہا الست بمعبودکم، کیا میں تمہارا معبود نہیں، کیا میں تمہارا الہ نہیں کہ جو تم سجدہ کرو گے؟ نہیں، الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں نا. قالوا بلا، ہاں آپ ہی ہیں. اور تو کوئی بھی نہیں کہتا. اب جاؤ میں دیکھوں گا کہ مجھے رب مانتے ہو کہ کسی اور کو رب مانتے ہو. تو اب پہلا لفظ ہے رب العالمین. جب اللہ نے قرآن ختم کیا تو رب پہ ختم کیا. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس. رب پہ شروع ہو رہا ہے اور رب پر ختم ہو رہا ہے. پھر آگے چلے جاؤ قبر میں تو سوال ہے من ربک، تیرا پالنے والا کون ہے. یہ سوال نہیں ہے کہ تو سجدہ کس کو کرتا ہے. من الہک، من الہک، معبود کون ہے؟ نہیں، من ربک، پالنے والا کون ہے. پھر نماز میں آؤ تو ہر رکعت میں پڑھو الحمدللہ رب العالمین. پھر رکوع میں جاؤ تو ہر تسبیح میں کہو سبحان ربی العظیم. پھر کھڑے ہو تو کہو ربنا لک الحمد. پھر سجدے میں جاؤ کہو سبحان ربی الاعلی. رب 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 رب. اتنی رٹ کیوں لگوائی ہے کہ میرا مالک جانتا تھا کہ میرا بندہ سجدہ کرے گا تو مجھے ہی کرے گا. کوئی بہت شاذ و نادر جو کہیں قبر پہ جا گرے، ورنہ سجدہ کرے گا تو اللہ کو ہی کرے گا. لیکن جب دکان پہ بیٹھے گا تو پھر کہے گا روٹی کی چھوڑنا. پھر یہ مجھے رب ہو کے یاد نہیں رکھے گا کہ پالنے والا بھی اللہ ہی ہے. یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن. میرے بندے 7 زمینیں بنائیں، 7 آسمان بنائے، اس کے درمیان جو کچھ بنایا میں کوئی نہیں تھکا. فَيُعْلِنِي رِيفُ عَيْسٍ أَسُوقُهُ إِلَيْكَ. تمہیں اتنے سے وجود کو روٹی کھلا کے کیا تیرا رب تھک جائے گا؟ کیا تیرا رب تھک جائے گا؟ یا ابن آدم لم اطالبک بعمل غد. میرے بندے میں نے کل کا کوئی مطالبہ تم سے نہیں کیا. کل آئے گی تو دیکھوں گا، پتہ نہیں تیرے نصیب میں ہے کہ نہیں ہے. فلا تسألنی عن رزق غد. تو کل کی روٹی کے لیے آج پریشان نہ ہو کہ کل کیا ہوگا، فیوچر میں کیا ہوگا. فیوچر تو تیرے ہاتھ میں نہیں. پھر آگے کیا کہتا ہے فإنی لم انس من عصانی فکیف بمن اطاعنی. میرے بندے میں تو نافرمانوں کو نہیں بھولتا، انہیں کھلاتا ہوں. تمہیں بھول جاؤں گا جو میرا فرما بردار ہو. اذکرک وتنسانی. تو بھولتا ہے، میں نہیں بھولتا، مجھے ایک ایک بندہ اپنا یاد ہے. استغفرک ولا تخشانی. میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں، تو پھر بھی مجھ سے حیا نہیں کرتا، تو پھر بھی مجھ سے حیا. لوگوں سے چھپتا ہے، بھلا مجھ سے چھپ کے دکھا. مجھ سے کہاں چھپے گا؟ خیری الیک نازل وشرک الی صاعد. سارا دن تیرے گناہ میرے پاس آتے ہیں اور سارا دن میری رحمت تیری طرف جاتی ہے. آنکھیں ٹھیک دیکھتی ہیں، کان صحیح سنتے ہیں، زبان صحیح بولتی ہے، ہاتھ صحیح حرکت کرتا ہے، پاؤں صحیح چلتا ہے، دماغ صحیح سوچتا ہے، دل صحیح دھڑکتا ہے، پھیپھڑے صحیح کام کرتے ہیں، رگوں میں خون صحیح دوڑتا ہے. سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک ایک سیل کو پوری غذا کا نظام بنانا پہنچانا، یہ سب تیرے رب کی ذمہ. وہ کر رہا ہے.
اور اس کے بدلے میں ہر لمحہ تیرا غفلت کا میرے پاس آ رہا ہے، تیرے گناہ، تیری نافرمانیاں، تیرا ظلم، تیرا جھوٹ، سب کچھ میرے پاس آ رہا ہے۔ اس کے باوجود جب رات آتی ہے تو اقلام فی مضاجعہم کأنہم لم یعصونی، میں تمہیں بستر پہ ایسے سلاتا ہوں کہ جیسے تم نے سارا دن میری کوئی نافرمانی کی ہی نہیں۔ تو بھائیو، اللہ کا رب ہونا، اللہ رب ہے، اللہ پالنے والا ہے، یہ مشکل پیپر ہے ایمان کا، مشکل ترین پیپر ہے ایمان کا۔ جو اس پر پورا تل گیا کہ پالنے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا پالنے والا رب ہے، رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے لیے فرشتوں کا نظام چلے۔ رب وہ ہوتا ہے جس کے خزانے ہمیشہ بھرے ہوئے ہوں، رب وہ ہوتا ہے جو نیند سے پاک ہو، وہ صرف اللہ ہے، رب وہ ہوتا ہے جو تھکن سے پاک ہو، وہ صرف اللہ ہے، رب وہ ہوتا ہے جو دیتے ہوئے جھشکے نہیں کہ کہیں کم نہ پڑ جائے، وہ صرف اللہ ہے، اور رب وہ ہوتا ہے جو اندھیرے اجالے میں سب کو برابر دیکھے۔ پالنا جو ہے وہ پالنے والا ہی کیسا جو دیکھ نہ سکے، وہ پالنے والا کیسا جو سن نہ سکے، وہ پالنے والا کیسا جو خود سو جائے، وہ پالنے والا کیسا جو خود تھک جائے، وہ پالنے والا کیسا جو خود محتاج ہو، وہ پالنے والا کیسا جو خود بیمار ہو، وہ پالنے والا کیسا جو خود مر جائے، وہ پالنے والا کیسا جو خود محتاج ہو، وہ پالنے والا کیسا جو خود ڈرا ہوا ہو، وہ پالنے والا کیسا جو خود جوانی، بیماری، بڑھاپوں کا شکار ہو، وہ پالنے والا کیسا جو خود گرمی اور سردی کا شکار ہو۔ پالنے والا وہ ہوتا ہے جو بے عیب ہو، جو لا سوال ہو، جو بے مثال ہو، جس کی نہ کوئی ابتدا ہو نہ انتہا ہو۔ ابتدا سے پاک ہے تو اللہ ہے، انتہا سے پاک ہے تو اللہ ہے، خزانوں کا مالک ہے تو اللہ ہے، عرش فرش پر قبضہ ہے تو اللہ کا ہے، دن رات کا شہنشاہ ہے تو اللہ ہے، مشرق مغرب کا بادشاہ ہے تو اللہ ہے، شمال و جنوب کا بادشاہ ہے تو اللہ ہے، میرے گلے میں بول بلوانے والا ہے تو اللہ ہے، میری آنکھوں سے دکھانے والا ہے تو اللہ ہے، میرے کانوں سے سنانے والا ہے تو اللہ ہے، میرے ہاتھ پر حرکت دینے والا ہے تو اللہ ہے، مجھے پاؤں سے چلانے والا ہے تو اللہ ہے، میرے لیے سورج کو نکالنے والا ہے تو اللہ ہے، چاند کو لانے والا ہے تو اللہ ہے، آسمان کو تاروں سے بھرنے والا ہے تو اللہ ہے، دن کو اجالا دینے والا ہے تو اللہ ہے، زمین سے غلے نکالنے والا ہے تو اللہ ہے، پھلوں میں مٹھاس ڈالنے والا ہے تو اللہ ہے، بادلوں میں پانی بھرنے والا ہے تو اللہ ہے، قطرہ قطرہ کر کے بارش برسانے والا ہے تو اللہ ہے، بھینس گائے کے تھن میں دودھ اتارنے والا ہے تو اللہ ہے، اور نافے میں مشک بنانے والا ہے تو اللہ ہے، اور مچھلی کے منہ سے عنبر نکالنے والا ہے تو اللہ ہے، اور ریشم کے کیڑے کے منہ سے ریشم کا دھاگا نکالنے والا ہے تو اللہ ہے، ماضی حال مستقبل کو چلانے والا ہے تو اللہ ہے، عرش فرش لوح و قلم کرسی پر بادشاہ ہے تو اللہ ہے، جبریل میکائیل اسرافیل جس کے آگے دم نہ مار سکیں تو وہ اللہ ہے، انبیاء جس کے آگے سر جھکا کے کھڑے ہوں تو وہ اللہ ہے، جہنم جس کی تخلیق ہو تو وہ اللہ ہے، جنت جس کی تخلیق ہو تو وہ اللہ ہے، زندگی اور موت پر جس کا راج ہو تو وہ اللہ ہے، وہ جو ان صفات کا مالک ہو وہی رب کہلانے کا حقدار ہے، اور وہ صرف اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ نے کہا میں رب ہوں، کہاں آپ رب، اچھا جاؤ بازار، اب دیکھو میں رب ہوں، پالنے والا میں ہوں، جاؤ بازار چلے گئے، ہمیں سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اندر سے وزیر داخلہ نے کہا جھوٹ بولو گے تو پونڈ گئے، سچ بولو گے تو پونڈ گئے۔ ارے پالنے والا اللہ ہے، رب اللہ ہے، وہ جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں نے غلط کہا، آگے چلو۔ ہاں میرا بندہ، پالنے والا اللہ ہے، اللہ پالتا ہے، ہاں اللہ پالتا ہے، تو شراب نہ بیچنا، پھر کمائی کیسے ہوگی، کمائی کیسے ہوگی؟ تو پالنے والا کہہ نہیں رہا کہ میں پالتا ہوں، میں پالتا ہوں۔ پالنے کا نظام، ماں کی چھاتیوں سے دودھ کس نے نکالا تھا؟ یا ابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، میرے بندے ماں کے پیٹ میں رزق کس نے پہنچایا تھا؟ کوئی ہے جو ماں کے پیٹ تک
میں جب ماں کے پیٹ میں تھا تو مجھے کون دینے والا تھا؟ کس نے نظام چلایا؟ جب میں ماں کی گود میں آیا تو چھاتیوں میں دودھ کون لے کر آیا؟ پھر جب میں ماں کی گود میں آیا تو میرے لیے ماں اور باپ کو بے قرار کس نے کیا؟ کون کسی کو پالتا ہے؟ پرایا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، نیند میں بھی خراب کر دیا، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے۔ یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ پرائے پر سر میں درد، اپنے پر سینے میں درد، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ محبتیں کون اتار رہا ہے آسمان پر؟ جو رب کائنات ہے وہ یہ سارا نظام چلا رہا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں پالتا ہوں، شراب نہیں بیچنی، پھر تو روٹی نہیں پوری ہوگی، نہیں، پالنے والا اللہ ہے۔ دھوکہ نہیں دینا، پھر کام کیسے چلے گا؟ پالنے والا اللہ ہے۔ غلط کاغذات نہیں بنانے، پھر کام کیسے چلے گا؟ پالنے والا اللہ ہے۔ یہ بڑا مشکل پیپر ہے جو اللہ نے ہم سے لیا ہے۔ وعدے سے نہیں پھرنا، ریٹ ہی بہت بڑھ گیا، میں اب کیسے دے دوں؟ 100 روپے بڑھ گیا، میں نے کب بیچا ہے؟ میں نے تو کوئی نہیں بیچا۔ 100 روپیہ گر گیا تو خریدار کا، میں نے کب خریدا؟ میں نے تو کوئی نہیں خریدا۔ پالنے والا اللہ ہے، رزق اللہ کے خزانوں میں بھرا پڑا ہے، اور اللہ نے مثال دی ہے کہ میرے بندو، اولکم آخرکم انسکم جنکم حیکم میتکم ربکم یابسکم صغیرکم کبیرکم ذکرکم و انثاکم، 12 طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہارے اول، آخر، انسان، جنات، زندہ، مردہ، بوڑھے، جوان، خوش، تر، چھوٹے، بڑے، مرد، عورت، قاموا فی صعید واحد، سب آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ فَسَأَلُونِي، اب اللہ سے مانگو۔ مانگنے میں قطار نہ لگاؤ کہ باری باری آؤ، یہاں تو بادشاہوں کے پاس جاؤ تو باری باری آؤ، اکٹھے کو میں اکیلا بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یعنی مائک پہ 2 بولنا شروع کر دیں تو آپ نہیں سن سکو، آپ کو نہیں پتہ چلے گا وہ کیا کہہ رہے ہو، وہ کیا کہہ رہے ہو۔ اور میرا رب کہتا ہے تم آدم سے لے کر آخری انسان تک اور شیطان سے لے کر آخری جن تک سارے اکٹھے ہو جاؤ، پھر بوڑھے، خشک تر، بوڑھے، جوان، سب اکٹھے ہو جاؤ، فرشتوں کو بھی ساتھ کھڑا کر دیتا، وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ فَسَأَلُونِي، مانگو۔ اس وقت بھی دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی ہیں، اور ہزاروں زبانیں مٹ گئی، ہزاروں آگے پیدا ہوں گی، کہ سب اپنی اپنی زبانوں میں مانگو، عربی کی پابندی نہیں، اپنی اپنی زبانوں میں مانگو۔ تو جب یہ سب کٹھے مانگیں گے تو کتنا شور ہوگا؟ اس میں جو گونگے ہیں وہ تو زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے، تو اشاروں سے کہہ رہے ہیں، ان کی کون سنے گا؟ تو میرا رب کہتا ہے جب تم سب اپنی اپنی زبانوں میں چلا چلا کے مانگو گے، اور گونگے اشاروں سے مانگیں گے، اور معذور دل کی دھڑکنوں سے مجھ سے مانگیں گے، تو یسمع زجیجہم باختلاف لغاتہم و لہجاتہم، میں تم سب کا مانگا سنوں گا اور سمجھوں گا، اور مجھے خطا نہیں لگے گی کہ اس نے کیا کہا اور اس نے کیا کہا، یہ کیا بولا اور وہ کیا بولا، اس نے کیا مانگا اور اس نے کیا مانگا۔ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهَا، پھر تم سب کا چاہا میں نے سب کو دے دیا، کیا ہوگا؟ کوئی کمی آ گئی؟ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آئے گی۔ یہ رب ہے، پالنے والا رب۔ اب جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ کہا جی اس کے بغیر تو پھر وہ سودا نہیں بک سکتا۔ شراب کیوں بیچ رہے ہو؟ اس کے بغیر زیادہ پروفٹ نہیں ملتا۔ یہ 10 گھر بینکوں سے لے کر آگے کرائے پہ کیوں چڑھائے ہوئے ہیں؟ ادھر سے پیسے زیادہ آتے ہیں، ادھر سے پیسے کم جاتے ہیں، تو اس میں بھی اپنا پروفٹ آتا رہتا ہے، لیکن اللہ سے تو جنگ کی ہوئی ہے۔ رب اللہ، پالنے والا اللہ۔ جریر بن عبداللہ نے گھوڑا خریدا، نوکر سے کہا جاؤ گھوڑا خرید کے لاؤ، وہ منڈی میں گئے 300 درہم کا گھوڑا لے کر آئے۔ جریر عرب سردار تھے، گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے، انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تو گھوڑا بہت قیمتی تھا، مالک کو خود نہیں پتا تھا کہ میرا گھوڑا اتنا قیمتی ہے، وہ 300 پہ راضی ہو گیا۔ اب بیع بالکل جائز ہے،
یہ بیچنا خریدنا بالکل جائے، کیونکہ جو میری جرسی ہے میں 100 پاؤنڈ میں بیچوں یا 1 پینی میں بیچوں، مجھے اختیار ہے، لینے والے پر کوئی جرم نہیں ہے، 1 پینی ہو یا 100 پاؤنڈ۔ وہ گھوڑے کو دیکھ کر کہنے گے میرے بھائی میں تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں تو ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اگر 500 کر دوں کہ اس سے بھی اچھی بات ہے، کہ 600 کر دوں کہ اس سے بھی اچھی بات ہے، کہ 700 کر دوں تو بیچارہ نا گھبرا گیا کہ چکر بھی ہے کہ خریدنے والا تو کبھی ریٹ نہیں بڑھاتا، بیچنے والا ریٹ بڑھاتا ہے، خریدنے والا گھٹاتا ہے۔ پھر کہنے لگا 800 کر دوں، کہنے لگا جی میں تو جی 300 تے بھی راضی ہوں، پتہ نہیں کیڑی کچھ 500 بتایا۔ کہنے کہ بھائی 800 دے دو، بڑا باندھ دو۔ وہ تو چھلانگے لگاتا ہوا گیا، تو نوکر نے پوچھا کہ یہ 500 کس خوشی میں بڑھایا تھا؟ جب میں 300 میں سودا کر گیا تھا تو فرمانے لگے کہ اس کا گھوڑا 300 کا نہیں تھا، 800 کا تھا، اگر میں 300 میں رکھتا تو یہ دھوکہ ہوتا، اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں، کسی کا برا نہیں چاہوں گا، سب کا بھلا چاہوں گا، سب کا بھلا چاہوں گا۔ آج کا دکاندار وہ اپنی جیب دیکھ رہا ہے، اگلے کی جیب سے کیا نکل رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا، مطلب میری جیب میں پیسہ آنا چاہیے۔ اگر میں 300 میں رکھتا تو آج کا کوئی تاجر ہوتا گدلو جی ایڈا مانگا 300 دا جا کے میرا 350 دا بکنا 50 اور چھڈو نا 250 لو تے اے گھوڑا میں دے، وہ 50 اور چھڑوا۔ الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا اللہ، پالنے والا اللہ۔ اب اللہ نے خود امتحان میں ڈال دیا، جھوٹ بھی رکھا، سچ بھی رکھا، شربت بھی شراب بھی، سود بھی تجارت بھی، حلال بھی حرام بھی، دیانت بھی خیانت بھی، دھوکہ بھی امانت بھی، دونوں چیزیں بازار میں ڈال دی۔ کہا میں رب ہوں، جا دھوکے سے بچ، جھوٹ سے بچ، فراڈ سے بچ، خیانت سے بچ، جن چیزوں سے روکا اس سے بچ، اور ان میں جھلک زیادہ دکھا دی، اور ساتھ اعلان کر دیا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ اے میرے حبیب ان کو بتا دو کہ حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ حرام بہت زیادہ ہوتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے۔ بڑی پرانی بات ہے، میں چیچا وطنی ایک بزرگ کے پاس بیٹھا تھا، ایک صاحب آئے کہنے کہ حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہت سارا دے، یوں ہاتھ کھولے، رزق حلال دے تے بہت سارا دے، ایسے اس نے ہاتھ کھولے۔ تو ان بزرگوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال کا تھوڑا ہی ملو، حلال کا تھوڑا ہی ملو۔ رب اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، یہ میرا پیپر ہے، یہ میرا ٹیسٹ ہے۔ اب جاؤ بازار میں، یہ مسجد میں بیٹھ کے امتحان تھوڑا ہی ہوگا، مصلی پہ بیٹھ کے یہ امتحان تھوڑا ہی ہوگا، تو بازار میں ہوگا کہ یہ آنے والے کے ساتھ کیسے سودا کرتا ہے، اللہ کو رب مانتا ہے یا پونڈ کو رب مانتا ہے، اللہ کے خزانوں پہ نظر ہے یا گاہک کی جیب پہ نظر ہے۔ رب اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے۔ رزق کہاں سے آئے گا؟ کہ میرے بندے لا تخشا من الفقر ما دام خزائنی ملآ، میرے بندے جب تک میرے خزانے بھرے ہیں کسی فقر کا ڈر نہ کر، بس مجھ سے مانگنا سیکھ لے، مجھ سے دوستی لگا لے، دوستی لگا لے۔ توالینی و اوالی، تصافینی و اصافی، سارے جہان کو دوست بنانا چاہا، کوئی وفا نہ ڈھونڈی، ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا پھر دیکھ میں وفا کیسے کرتا۔ تم نے سب کے ساتھ معاملے کیے، ہر جگہ تم نے دھوکہ کھایا، ایک دفعہ میرے ساتھ معاملہ کر پھر دیکھ میں کیسا تیرے ساتھ صاف صاف کھرا کھرا معاملہ کرتا ہوں۔ تو بھائیو اللہ نے ہمیں معبود ہونے کے پیپر سے نکال لیا۔ بہت سی دنیا ہے جو پتھر کے آگے گری پڑی ہے، گائے کے آگے گری پڑی ہے، درختوں کے آگے گری پڑی ہے، اپنے جیسے انسانوں کے آگے گری پڑی ہے، اپنے ہاتھوں سے مجسمے بنا کر ان کے آگے سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس سے نکال لیا۔ ہمارا ٹیسٹ
اگلا ہے رب العالمین، رب العالمین، پالنے والا اللہ ہے۔ لہذا کیا کر، سچ بول، کیا کر، دھوکہ نہ دے، کیا کر، حرام کاروبار نہ کر، کیا کر، سود میں نہ پھنس، کیا کر، ذخیرہ اندوزی نہ کر۔ تو تیرا اگر اس طرح کا دن گزرا، صرف ہمیں جنت، اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی جنت کا ذریعہ ہوتا تو یہ تو بڑا چھوٹا سا کام ہے۔ 5 وقت نماز کے بعد پھر کیا کرے، 30 روزے رکھنے کے بعد پھر کیا کرے، 1 دفعہ حج کرنے کے بعد پھر کیا کرے، سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دینے کے بعد پھر کیا کرے۔ اب باقی وقت میں جنت کمانے کا کون سا ذریعہ ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا جو صبح بازار جائے اور شام کو تھک کے واپس آئے حلال کی تلاش میں، حلال حلال حلال، جھوٹ میں نہیں، شراب میں نہیں، جوئے میں نہیں، سٹے میں نہیں، حلال، جو صبح نکلے شام کو تھک کے واپس آئے حلال کی طلب میں، تو اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے۔ من امسا کالا بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح نکلا، ایک اور حدیث یاد ہے، معاذ بن جبل، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے تھے اور یوں کر کے بیٹھے جیسے، یعنی ہاتھوں کی ہتھیلیاں ایسے تھیں، ایسے بیٹھے، تو اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی ہاتھ کے اوپر، ان کے ہاتھ کے اوپر موٹے موٹے نا ایسے وہ ابھرے ہوئے نشان تھے، وہ جو کام کرتے ہیں نا کسی پکڑ کے یا کسی چیز کو پکڑ کے کرتے ہیں تو اس سے یہ ہاتھ سخت ہو جاتا۔ تو آپ نے کہا سعد یہ کیا ہے تیرے ہاتھ اتنے سخت نظر آ رہے؟ کہا یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہوں، خود ہی اپنے باغ میں سارا دن کام کرتا ہوں، تو وہ کسی چلا میرے ہاتھ سخت ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور سب کے سامنے کر کے اس کو یوں بوسہ لیا اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلانے میں جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو صرف مسجد جنت کا ذریعہ نہیں، بازار بھی جنت کا ذریعہ ہے، اور مسجد کا پیپر آسان ہے اور بازار کا پیپر سردی میں پسینہ نکال دیتا ہے۔ مسجد کا پیپر تو 5 وقت کی نماز ہے، اور بازار کا پیپر سچائی ہے جو 24 گھنٹے کا کام، دیانت ہے جو 24 گھنٹے کا کام ہے، دھوکے اور فراڈ سے بچنا ہے جو 24 گھنٹے کا کام۔ میرے نبی ظہر کے بعد بازار کا چکر لگاتے تھے، ظہر کے بعد آپ کا معمول تھا بازار کا چکر لگاتے اور ہر ایک کو چیک کرتے کہ تجارت کیسے کر رہا ہے۔ اب منڈی سے گزرے تو گندم کا ڈھیر لگا ہوا، تو آپ نے اندر ہاتھ ڈالا اور گندم نکالی ہوا ہے تو گیلی، خشک اوپر تھی گیلی اندر تھی، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ اس کو اندر کیوں کیا، گیلی کو اندر کیوں کیا؟ کہیں بارش آئی تھی تو یہ گیلی ہو گئی تو میں نے اس کو چھپا دیا اور اس کے اوپر یہ خشک رکھ دی۔ تو آپ نے فرمایا اس کو باہر نکالو تاکہ خریدار کو پتہ ہو کہ اس میں عیب ہے۔ پھر کہا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔ نماز چھوڑنے پر کہا کفر کیا، من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ اس نے کفر کیا، لیکن جس نے دھوکہ دیا کہ میری امت سے نکلے گا، فلیس منا، میری امت سے نکلے گا۔ تو رب 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 اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اس یقین کے ساتھ بازار میں جانے والے کی کیفیت اور ہوگی، اور جو سونے چاندی کو رب سمجھے گا اس کی کیفیت اور ہوگی۔ تو بھائیو اپنی دکانوں سے، اپنے کاروبار سے ایک تو حرام نکلے وہ تو کرنا ہی نہیں، تو اللہ نے روک دیا ہے، پھر اس میں سے دھوکہ نکلے، خیانت نکلے، جھوٹ نکلے۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ نہیں بولتا ہے، سب کچھ چلا گیا۔ حجاج بن یوسف سے، حجاج بن یوسف بہت ظالم آدمی، 1.25 آدمی قتل کر دی اس نے اپنے سامنے۔ تو ایک دن اپنے ایک
درباری سے کہنے لگا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا اگر میں نے کہنا شروع کیا نا تو مجھے بھی قتل کر دے گا. انہوں نے کہا نہیں تو کچھ نہیں کرتا بتا کیا کرتا. تو اس نے پوری فہرست گنا دی, یہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں, اور اس میں ایک تھا بہت جھوٹا ہے, سنتا رہا. پھر کہنے لگا ساری باتیں صحیح ہیں, جو کہہ رہے ہیں ایسا ہی, لیکن ایک بات غلط ہے. اس میں لکھا ہے کہ اس میں تو نے کہا کہ جھوٹ بولتا ہے. نہیں اللہ کی قسم, جب سے میں نے بول سنبھالا ہے اس زبان سے جھوٹ کبھی نہیں بولا. باقی ہر عیب ہے, جھوٹ نہیں بولا. اس کے زمانے میں بغاوت ہوئی اس کے خلاف. اس میں ابن خراش رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بچوں نے حصہ لیا. ان کے بارے میں مشہور تھا اور کبھی جھوٹ نہیں بولا. وہ بھاگ گیا بچے, پھر چھپتے چھپاتے گھر واپس پہنچ گئے. سی آئی ڈی نے اطلاع دے دی کہ ابن خراش کے بچے گھر آ گئے. تو حجاج نے کہا آج ابن خراش کا امتحان ہے, دیکھتا ہوں کتنا تو سچ گئے. تو اس کو بلا لی. کہنے کہ بھائی ابن خراش وہ تیرے بچے تھے, ہمارے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا, وہ بھاگ بھوگ گئے تھے, کوئی ان کی خیر خبر بھی ہے؟ تو وہ مسکرا پڑے. ہاں کیوں نہیں, زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, گھر بیٹھے ہیں, پکڑنا ہے تو پکڑو. تو اس پر حجاج نے کہا ابن خراش تیرے سچ بولنے پر تیرے بچے تجھے ہدیہ کر, اگر تو جھوٹ بولتا تو تیرا بھی سر لیتا ہوں, دونوں کا بھی سر لیتا. مسلمان جھوٹ نہیں بولتے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ کنجوس کا ہاں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ نے فرمایا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں, 2 کی نہیں رکھتا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکہ کبھی نہیں. اور پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں وہ جھوٹ اور دھوکے کی نشانی بن چکے. پالنے والا اللہ ہے, پالنے والا اللہ ہے. یہ تو چھوٹا سا جہان ہے, آگے جو اس نے پالنے کا نظام بنایا ہمیشہ کے لیے, وہاں کون سا کاروبار. اور یہ ہے جسم 5, 5.25, 5.5 فٹ 6 فٹ, اور اس میں چھوٹا سا میدہ, تھوڑی سی زندگی, تھوڑی سی ضرورتیں, کہا نہیں جاؤ کماؤ, کیونکہ پیپر ہے. جب آ گئے ریزلٹ کی جگہ پر اب بیٹھ جاؤ. اب قد کتنا ہے؟ 5 فٹ نہیں, 130 فٹ. 130 فٹ قد ہے. زندگی موت سے پاک ہے, جوانی بڑھاپے سے پاک ہے, صحت بیماری سے پاک ہے, خوشی غم سے پاک ہے, عروج زوال سے پاک ہے, راحت دکھ سے پاک ہے. تو ایسا جسم کتنا طاقتور ہو, تھوڑی سی ٹینشن ہے تو بھوک ختم ہو جاتی, پیاس ختم ہو جاتی. تو ہم تو سارے مختلف حالات کا شکار ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ ساری چیزیں واپس لے رہا ہے. دکھ نکال دیے, غم نکال دیے, رنج نکال دیے, پریشانیاں نکال دی, موت نکال دی, بڑھاپے کو نکال دیا, بیماری کو نکال دیا, اور سنو پیشاب کو نکال دیا, پخانے کو نکال دیا. ایک ہمارے جماعت چلتی ہے خواص کی, تو اس میں ایک ذمہ دار تھے مارولی محمد سنپال رحمۃ اللہ, وہ گھٹنوں سے معذور تھے. تو ان کو ہم ساتھ لے کے چلتے تھے, کموڈ ہوتا تھا, لیکن بعض اوقات کسی ایسی جگہ چلے جاتے جہاں کموڈ نہیں ہوتا تھا. تو پھر وہ بیچارے بہت تکلیف کے ساتھ ان کو ٹوائلٹ سے خلاصی ملتی تھی. تو چشتیاں ہماری جماعت تھی, تو وہ کوئی مسئلہ ایسا تھا, تو بیچارے بڑے نہ تھک کے باہر نکلے, پسینہ پسینہ. تو میں سامنے بیٹھا تھا, بس کہنے گئے مولوی صاحب مینو رب جنت اور کچھ نہ دے, ایا پیشاب پخانا مکا چھڑے بھی نہیں ہوئی. قربان جاؤں گے اپنے مولا پر. جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو 2 چشمے ہوں, ایک سے وضو کریں تو ان کے چہروں اور جسم سے ہر بیماری کو یہ پانی ختم کر دے, اور کبھی ان کے چہرے پر بڑھاپا نہیں آئے, چہرے پر داڑھی نہیں ہو, جسم پہ بال نہیں ہو, صرف سر کے بال ہوں گے, یہ بھموں کے بال اور یہ پلکوں کے بال اور مونچھ. اب آپ
رس گھولیں میرے بندوں کے کانوں میں، تو محبوب کی آواز ہو اور جنت کا ساز ہو، یہ ساز و آواز ایسا سما بنے گا کہ لوگ اپنا آپ بھی بھول جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس، پھر اللہ کہیں گے آپ اس سے اچھا سنو، تو کہیں گے یا اللہ یہ تو آخر حد تھی، اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو تمہیں اب خود سنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رضوان پردے ہٹا دے میرے بندے، اپنی آنکھوں سے میرا دیدار کر، اپنے کانوں سے میرا نغمہ سن، میری آواز سن۔ ہم کانوں سے سنتے ہیں، ایک چھوٹا سا سسٹم ہے، اچھی آواز آدمی کو بے خود کر دیتی ہے، اور جب اللہ بولیں گے نا، اللہ بولیں گے تو اب صرف کان نہیں سنیں گے، جسم میں جتنے سیل ہیں سب کان بن جائیں گے اور ہر سیل سے آواز اندر جائے گی، تو وہ لذت کیسی ہوگی؟ آنکھیں اللہ کو دیکھیں گی، جن آنکھوں نے حرام سے توبہ کی وہ آج اللہ کو دیکھیں گی، جن کانوں سے حرام سے توبہ کی آج وہ اللہ کا نغمہ سنیں۔ اللہ قرآن سنائیں، قرآن۔ اب اللہ کی آواز کو ساز کی ضرورت نہیں، لہذا جنت خود تھم جائے گی، سارے درخت خود تھم جائیں گے اور سب اللہ کا کلام سنیں گے۔ آج اللہ کو دیکھا جا رہا ہے، پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کسی نے سوائے ایک ہستی کے جن کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی کسی نے نہیں دیکھا۔ ایک واحد ہستی ہیں جنہوں نے اپنے رب کو دیکھا۔ علماء کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا پتھر کھانا بھی بڑا مجاہدہ تھا، اور پیڑ پہ پتھر بھی بڑا مجاہدہ تھا، دانت کا ٹوٹنا بھی بڑا مجاہدہ تھا، اور اتنی دکھ تکلیفیں دیکھی، لیکن سب سے بڑی تکلیف میرے نبی نے جو اٹھائی وہ یہ تھی کہ اللہ کو دیکھنے کے بعد پھر دنیا میں واپس آ گیا۔ اس کو دیکھنے کے بعد کون واپس آتا؟ سب سے بڑی تکلیف یہ اٹھائی کہ ایسے دیدار کے بعد پھر دنیا میں جا رہے ہیں۔ تو اس مالک کائنات اور بندوں کے درمیان پردہ ہے، آج وہ پردہ اللہ اٹھائے اور ایک دم میرا رب سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، سلام قول من رب الرحیم۔ پھر یہاں رب آیا کہ نہیں آیا؟ سلام قول من الہ الرحیم، من الرحمن الرحیم نہیں، من رب رحیم۔ وہ رب جس نے تم سے پیپر لیا تھا اور تم نے پاس کر لیا، آج وہی رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ تمہیں رب ہونے کا پیپر دے دیا، پاس ہو، دھوکے سے بچے، فراڈ سے بچے۔ ایک یہاں اور بڑا ظلم ہوتا ہے، جن کے پاس کاغذات نہیں نا، ان کو اتنی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں کہ بس سانس لے سکے، ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے۔ رب ہونے کا یقین نکل گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اس کو مزدوری پوری نہ دی تو قیامت کے دن اس مزدور کا میں وکیل ہوں گا، میں وکیل ہوں گا۔ کوئی قرضے میں پھنس جائے، پراپرٹی بیچنا چاہے تو 100 کی چیز کے 50 روپے لگاتے کہ یہ تو پھنسا ہوا ہے بیچے گا، حالانکہ 150 لگانا چاہیے کہ 100 روپیہ قرضے میں دے دے اور 50 روپے سے اپنا کام کرے۔ رب ہونا نکل گیا ہے کہ پالنے والا اللہ ہے۔ مصیبت زدہ کی مصیبت میں مدد کرو، نہ یہ کہ اس کے اگلا خون بھی نکال دو۔ مال ٹاؤن گزر رہا تھا تو ایک پراپرٹی ڈیلر میرے ساتھ جا رہا تھا، کہا جی یہ گھر ہے، یہ 24 کروڑ کا ہے، کسی آدمی کا گھر، اور یہ آج کل قرضوں میں پھنس گیا ہے، تو اس کے سب 18 کروڑ لگا رہے ہیں، ان کو پتہ اس نے بیچنا ہی بیچنا ہے، تو اس کو 18 کروڑ لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا اس کو تو 26 کروڑ لگانے چاہیے، تو 24 کروڑ اپنے قرضے میں دے دے
اور 2 کروڑ سے آگے اپنا کام کر لے. آپ پراپرٹی ڈیلر کیسے ظالم ہو؟ وہ خود ہی ان میں شریک تھا. ان کا آپ لوگ کیسے ظالم ہو؟ ان کا کیا کریں ماحول ہی ایسا. ایک پراپرٹی ڈیلر مجھ سے کہیں گا کہ ایک بڑے اربوں پتی آدمی میں نے اسے پوچھا آج کوئی نیا مرغا تو نہیں پھنسا؟ نیا مرغا پھنسنے سے کیا مراد؟ کوئی کاروباری حالات جس کے تنگ ہو گئے تو جائیداد بیچنے پہ آیا ہوا ہو. جب یہ ذہن ہوگا تو پھر اللہ قیامت کے دن دکھائے گا رب تو میں تھا، تو نے میرے بندے کے ساتھ کیا کیا؟ رب تو میں آسمان پر تھا، تو نے یہ کیا کیا؟ تو نے کیوں شراب بیچی؟ تو نے کیوں جھوٹ بولا؟ تو نے کیوں دھوکہ دیا؟ تو نے کیوں فراڈ کیا؟ کیا میرے خزانے کم پڑ گئے تھے؟ آج اللہ سامنے ہوگا، آنکھیں دیدار کریں گی، کان آواز سنیں گی. پھر میں قربان جاؤں اللہ ہر ایک کا نام لے کر اس کا حال پوچھے. کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا ایک ایک کا نام، ایک ایک کا نام لے کر. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو خوش تو ہو، راضی تو ہو؟ نہیں اللہ بڑا خوش، بڑا راضی. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں. کہ اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہو سکتا؟ کہ ایک ایک منظر کو آدمی دیکھنے میں ہزاروں سال بیٹھ کے دیکھتا رہے تو اس کو ہوش، اس کی عقل، اس کے اعضاء کہیں بھی نہیں تھکیں، بس اسی میں لذت لیتا 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 لیتا. سب سے گھٹیا درجے کا جنتی جو جہنم سے سزائیں کاٹ 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 کے جب جنت میں پہنچے گا، سزائیں کاٹ کاٹ ہزاروں سال کی سزا کے بعد جنت میں داخل ہوگا تو اس کا نوکر اس کو جب سلام پیش کرے گا تو یہ اس کے آگے جھکنا شروع کر دے گا. وہ کہے گا بابا کیا کر رہے ہو؟ وہ کہے گا تو فرشتہ نہیں؟ کہے گا نہیں نہیں میں فرشتہ نہیں، میں آپ کا نوکر ہوں. 4 قدم چلے گا تو ایک زبردست روشنی اٹھے گی، وہ دھڑم سجدے میں جائے گا. وہ اس کو پھر پکڑے گا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں، میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں. کہے گا اللہ نہیں، تیرے محل کی روشنی ہے، یہ لائٹنگ ہے تیرے گھر کی. اچھا آگے چلے گا تو 80,000 نوکر کھڑے ہوں گے. تم تو نوکر کی نعمت سے محروم ہو. میں ہر دفعہ یہ واقعہ سناتا ہوں. ایک نوجوان نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا، کہنے لگا مولانا یہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ہے. جی میں نے کہا ڈرائیور کون ہے؟ یہ آپ ہی ہمیں ساری سزوکی چل گئی ایسے ڈرائیور رکھے ہوئے سزوکی. بھائی 2.5 لاکھ، ٹائر بھی آپ صاف کرو، میٹ بھی آپ صاف کرو، پیٹرول بھی آپ پاؤ. 80,000 نوکر، کوئی تنخواہ اس کے ذمہ نہیں، سب اللہ کے ذمہ. وہ ایسے کھڑے ہوں گے ہاتھ باندھ کے، کہیں گے ہمارے آقا آپ اتنی دیر سے آئے، آپ اتنی دیر سے آئے. وہ کہو شکر کرو میں آ گیا. اور اس کے لیے کارپیٹنگ ہوگی، کارپیٹ بچھایا جائے گا. کتنا؟ اس پر اگر چلے جاؤ، چلتے جاؤ تو 40 سال چلتے جاؤ تو کارپیٹ ختم نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو سب سے چھوٹا جنتی بتا رہا ہوں، سنگل بیڈ روم والی جنت. آگے ایک میدان آئے گا، اس کو بٹھائیں گے. 80,000 نوکر، ہر ایک کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں ڈونگا جس میں کھانا، ایک میں گلاس جس میں شربت. 80,000 قسم کے کھانے اور مشروب. یہ کھا بھی جائے گا، پی بھی جائے گا، نہ لذت میں کمی، نہ خواہش میں کمی، نہ پیشاب کا تقاضا، نہ پخانے کا تقاضا. پھر کہیں گے اب آپ اپنے گھر والوں سے ملنے. وہ گھر والوں وہ ایک دم غائب ہو جائیں گے، ایک دم غائب ہو جائیں. وہاں فاصلے سکڑتے ہیں، چلنا نہیں پڑا جائے. وہ گئے تو ایک دم سامنے سے یوں پردہ ہٹے گا ایسے، تو سامنے دیکھے گا تو ایک لڑکی بیٹھی ہوگی یوں کر کے تخت کے اوپر. جب اس پر نظر پڑے گی تو یہ آپ جنت کی سب سے چھوٹی جنت بتا رہا ہوں. تو اس کو جب یوں دیکھے گا تو 40 سال صرف دیکھتا رہے گا. 40 سال. اور یہ سب سے چھوٹی جنت ہے، سب سے چھوٹی جنت. اس لیے جنتی کہہ رہے ہیں یا اللہ
اور کیا دینا چاہتا ہے جنت سے آنا؟ سب کچھ ملے گا. 40 برس میں وہ ایسے نہیں دیکھ سکے گا، یوں نہیں دیکھ سکے گا، آنکھیں بند نہیں کر سکے گا. ویسی جنت میں نیند کوئی نہیں کہ آدمی سو جائے، تھک گیا تھوڑا میں سو جاؤں، نیند کوئی نہیں، آنکھ بند نہیں ہوگی. ویسے کوئی اپنے مزے کے لیے آنکھ بند کرے تو کرے، تھک کے آنکھ بند ہونا بھول جاؤ کہ نیند اور موت بہنے ہیں. موت گئی، نیند گئی. نیند تو تھکت سے، تھکنا ہے ہی نہیں. آخر وہ کہے گی امالک فینا من رغبت، آپ کو میری حاجت کوئی نہیں. پھر اس کو ہوش آئے گا کہ میں کہاں بیٹھا. تو کہے گا تو کون ہے؟ پھر تیری بیگم تیرے انتظار ہے. انا من اللواتی خبین لک، تیرے انتظار میں بیٹھ بیٹھ. اچھا پھر جائے گا اس کا سے گلے لگائے گا. یہ جو معانقہ ہوگا یہ اس 70 برس کا معانقہ ہوگا، اور یہ 110 سال 10 سیکنڈ میں گزر جائیں گے. کیونکہ ٹائم وہاں ہے نہیں، ٹائم تو دنیا میں آگے تو ٹائم ہے نہیں. 70 برس ایسے معانقے کی لذت لیتا رہے گا، لیتا رہے گا، لیتا رہے گا، لیتا رہے گا. یہ سب سے گھٹیا چل. منڈی باؤدین میں بیان کر رہا تھا، ایک بوڑھا زمیندار بیٹھا تھا. میں اتنا حدیث ہے اتنی، میں بیان کر کے آگے گزر گیا تو کہنے لگا مولوی جی یہ دسو اگلا بھی کام ہے. کہیں گے اللہ اور کیا چاہیے؟ سب کچھ مل گیا. کہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب وہ دینے لگا ہوں جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے. کہ اللہ وہ کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ جاؤ میں تم سے پہ راضی ہو، ہم میں کبھی ناراض نہیں. موج کرو، جاؤ. تو پھر کہیں گے یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا تو اتنا حسین ہے، تو ہم نے دنیا میں تمہیں سجدے کیے ایسے ٹھنڈے سے ماڑے ماڑے. آج جی چاہتا ہے تجھے دیکھ کے سجدہ کریں جیسے لندن میں بغیر دیکھے سجدے کیے تھے. آج جی چاہتا ہے تمہیں دیکھ کے سجدہ کریں، تو ایک سجدے کی اجازت دیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب نسبت بدل گئی ہے. لندن میں تم غلام تھے، میں مالک تھا. تم نوکر تھے، میں مالک تھا. تمہارا پیپر ہو رہا تھا، میں پیپر لے رہا تھا. اب جنت میں آ کر نسبت بدل گئی. تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. وہ سجدے جو تم نے لندن میں کیے تھے بس وہی میں نے قبول کیے. جاؤ، نہ سجدہ ہے، نہ روزہ ہے، نہ عمرہ ہے، نہ طواف ہے، نہ اعتکاف ہے، نہ حج ہے، کچھ نہیں. بس موج کرو، مزے کرو. تمہارا رب بھی موت سے پاک ہے اور تمہیں بھی موت سے پاک کر دیا. زوال سے پاک ہے، تمہیں زوال سے پاک کر. ذوق تھکن سے پاک ہے، تمہیں ذوق تھکن سے پاک کر. تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اب واپس جنت میں جاؤ. کہیں گے ہم نہیں جا سکتے، ہم تجھے دیکھنا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری حوریں اداس ہو گئیں. ایمان والی مستورات تو ساتھ ہوں لیکن جنت کی حوریں اپنے اپنی جگہ پر ہوں. تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ کہہ رہی یا اللہ اشتقنا الی اولیائنا، یا اللہ ہمیں اپنے خامدوں کی یاد ستا ہے. تو وہ کہہ رہی واپس جاؤ. کہیں گے یا اللہ ان کو چھوڑ تو بس ہم سے بات کر. کہیں گے اللہ اچھا، اللہ کہیں گے نہیں ایسا کرو تو تم جمعہ میرے پاس آ جایا کرو، 8ویں دن ہماری یہ ملاقات ہوا کرے گی. تو پھر ہر جمعہ اللہ سے ملاقات ہوا کرے گی. لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں ان کے لیے خصوصیت ہے کہ ان کو جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. انہیں اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی دیدار. اور آپ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا. اور یہ میں نے آپ کو دیدار عام بتایا ہے
تو دیدار خاص کیسا ہوگا؟ تو میرے بھائیو، پالنے والا تو ایسا ہے، ہم کس دھوکے میں پڑ گئے کہ شراب نہیں بکے گی، پیسہ نہیں آئے گا، جھوٹ نہیں ہوگا، پیسہ نہیں آئے گا، پوری تنخواہ دیں گے، ہمارے خرچے کم پڑ جائیں گے، ہم صحیح آدمی ہیں۔ 2 نمبر کاغذ والے آپ کیوں ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ پیسے تھوڑے دینے پڑتے ہیں، تنخواہ تھوڑی دینی پڑتی ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اوپر نکل کے دیکھو کہ پالنے والا اوپر ہے، اس کے خزانے لامحدود ہیں۔ سچائی اپنا زیور بناؤ۔ 3 کام جو کرے گا کبھی کامیاب نہ ہوگا، ہمیشہ ہلاکت اس کا مقدر ہے، چاہے ساری رات سجدے میں پڑا رہے۔ جس میں ظلم ہوگا، جس میں جھوٹ ہوگا، جس میں دھوکہ ہوگا، اس کے مقدر میں ذلت لکھ دی گئی۔ ساری رات کی تہجد، ہر سال کا حج عمرہ اسے ذلت سے نہیں نکال سکتا۔ 3 کام جس کے اندر ہوں گے، اللہ اسے عزت دے کر رہے گا، چاہے وہ اللہ کا منکر ہو، آخرت کا منکر ہو، قرآن کا منکر ہو۔ دنیا میں ضرور دے گا، آخرت میں ایمان والوں کے لیے الگ قانون ہے، دوسروں کے لیے الگ قانون ہے۔ 3 کام جو کرے گا، جو سچ بولے گا، جھوٹ نہ بولے گا، جو عدل کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، جو دیانت سے کام لے گا، دھوکہ نہیں دے گا، دھوکہ نہیں دے گا، اللہ اسے عزت دے کے رہے گا۔ ایک فرد ہو، ایک قوم ہو، ایک ملک، انہیں اللہ عزت دے کر رہے گا۔ اللہ کو رب مانو، سچائی پہ جمو، خاص طور پر اس ملک میں جہاں آپ کو ہر سہولت دی جاتی ہے، ان کو دھوکہ دینا، ان کے ساتھ جھوٹ بولنا، ان کے ساتھ فراڈ کرنا، کسی سے بھی دھوکہ ظلم عظیم اور جرم عظیم اور اللہ کے رب ہونے کا انکار ہے۔ اور ایسی جگہ جہاں تمہیں پاسپورٹ مل جائے تو ہر سہولت تمہارے دروازے پر ہے۔ سچے بنو۔ اللہ کو سچ بڑا پسند۔ میرے نبی نے کہا صدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ لعنت اللہ علی الظالمین، ظالم پہ اللہ کی لعنت۔ ظالم وہی نہیں ہے کہ جو کسی کو قتل کر دے، کسی کی زمین دبا لے، مزدوری پوری نہ دینا بھی ظلم ہے، کسی کو بے عزت کر دینا بھی ظلم ہے، کسی کی غیبت کرنا بھی ظلم ہے، کسی پہ الزام لگانا بھی ظلم ہے، کسی کو دھوکہ دینا بھی ظلم ہے۔ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، دھوکے بازوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو بھائیو، پیپر ہو رہا ہے، اللہ رب ہے، اللہ رب ہے، اللہ رب ہے۔ ایک طرف اس کو سوچو، ایک طرف اپنا نظام دیکھو کہ کہاں کہاں ہم نے پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ کا آسرا لیا ہے، دھوکے کا آسرا لیا ہے، فراڈ کا آسرا لیا ہے۔ اللہ کے واسطے اس سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ٹیکس میں بھی جھوٹ نہ بولو، پورا ادا کرو۔ جو حکومتیں تم پہ لگا رہی ہیں ان کے ساتھ دھوکہ کرنا تو بڑا ظلم ہے۔ جن ملکوں میں حکومتیں ظالم ہیں تو وہاں لوگ ٹیکس بچا لیں تو ان کے پاس کچھ گنجائش ہے، اور جہاں حکومت لگا رہی ہو وہاں بچانا اور جھوٹ بولنا، ایک طرف جھوٹ رکھو، ایک طرف 1000-2000 پاؤنڈ رکھو وزن کرو، ایک طرف سچائی رکھو، ایک طرف کل کائنات رکھو وزن کرو۔ ایک سچا بول ساری دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی، اور ایک جھوٹ کا بول وہ نقصان لاتا ہے کہ سب کچھ لٹ جائے تو وہ نقصان نہیں جتنا ایک جھوٹ بولنے پر نقصان۔ میرے نبی نے فرمایا کہ کچا پیاز کھا کے مسجد میں نہ آؤ، بدبو آتی، ہم کچا پیاز کھائیں اسمیل ہوتی، میں جھوٹ بولوں تو بدبو آئے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی کہ 3 میل تک فرشتے بھاگ جاتے، فرشتے ہی بھاگ جاتے، ایسی گندی بدبو آتی۔ بھائیو، یہ اللہ کی راہوں میں نکلنا، اس یقین کو بدلنے کی محنت، بنیادی طور پر یہ یقین کو بدلنے کی محنت کہ جڑ سے نظام بدلے، اندر سے نظام بدلے کہ رب اللہ ہے اور پالنے والا اللہ ہے، لہذا میں اللہ کی مان کے چلوں،
لہذا میں اللہ کو رب مان کے چلوں گا اور اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھ کے چلوں گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے. اللہ نے اتنا رزق دیا تھا کہ اوپر جو چادر اوڑھتے تھے 300 دینار کی ہوتی تھی. 300 دینار 80 لاکھ روپیہ بنتا ہے پاکستان میں. اللہ نے اتنا رزق دیا تھا. ہفتے میں ایک دن بازار بیٹھتے تھے, باقی ان کے کریندے کام کرتے تھے. ایک دن ان کے ایک عورت آگے تھان لے کر کہا کہ میں نے یہ بیچنا ہے. تو انہوں نے فرمایا کتنے پیسے لوگی؟ کہا 200. کہنے گے 200 کا نہیں, مہنگا ہے. کہنے گے 300 دے دو. کہا نہیں 300 کا نہیں, مہنگا ہے. کہنے گے 400 دے دو. کہا نہیں 400 کا نہیں, 400 سے مہنگا ہے. وہ کہنے گے بیٹا لینا تو لے لو, مذاق تو نہ کرو. اس نے کہا, انہوں نے فرمایا اما جی میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا, صحیح کر رہا ہوں, مجھے ریٹ کا پتہ نہیں. میں برابر والے دکاندار کو بلایا, کہا بھائی اس تھان کی کیا قیمت ہے بازار میں؟ کہا جی 500 ہے. تو 500 نکال کے لیے. کہا اماں جی آپ کا یہ تھان 200 کا نہیں تھا, 500 کا تھا. میں 200 میں رکھ کے پھر اللہ کو کیا جواب دیتا؟ رب اللہ ہے, رب اللہ ہے, پالنے والا اللہ ہے. تھوڑے تھوڑے پیسے بچانے کے لیے جھوٹ اور فراڈ اور کاغذات میں 2 نمبری نہ کرو, نہ کرو. اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھو. ساری دنیا کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے. یزید جب مرا تو 3 بر اعظم پہ حکومت چھوڑ کے مرا. یزید 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مرا. اور اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ 22 برس کی عمر میں حکمران بنا. 22 برس, پاگل پن کی عمر, پاگل پن کی عمر. 40 دن حکومت کی اور اپنے سارے خاندان کو جمع کیا اور کہنے لگا جس حکومت کے تخت کے نیچے حسین کا خون گرا ہو میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ ہے تمہاری حکومت, جس کو مرضی دے دو. 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی. صرف 22 سال کی عمر میں 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی. میں چند 100 پاؤنڈ کے لیے جھوٹ بول دوں, تھوڑا سے پیسے بنانے کے لیے شراب بیچنا شروع کر دوں, دھوکہ دینا شروع کر, 2 نمبری شروع کر. کیا آگے آنے والی زندگی نہیں ہے؟ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں ہے؟ وہ احسان دانش نے کتاب اپنی زندگی کی لکھی ہے, اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دلی میں ایک جیب کترا تھا. اس کے آگے چیلے تھے جو جیب کاٹ کے شام کو کمائی لاتے تھے. تو ایک دن ایک چیلا 2 روپے لے کر آیا. تو گرو نے چیلے کو ڈانٹا, کیا صرف 2 روپے؟ ان کا استاد جی آج بڑا موٹا مال ہاتھ میں آیا تھا. یہ پری پارٹیشن کی بات ہے, اب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان. آج ایک انگریز کی جیب کاٹ گئی, بڑے پیسے تھے. لیکن جب 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا کہ آپ کی امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی, تو میں پھر میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا میری وجہ سے. تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا. اگر یہ 2 روپے ہی ملے ہیں. تو پھر اس گرو نے 10 روپے نکال کے اس کو کہا بیٹا یہ تیرا آج کا انعام ہے, جو تو نے سوچا بہت اعلیٰ سوچا, یہ تیرا انعام ہے. تو بھائیو ان لوگوں کو دھوکہ دینے سے پہلے سوچ لینا کہ کل قیامت کو تمہاری وجہ سے ہم اپنے نبی کو تانے نہ پڑ رہے ہیں. پہلے ہمارے پلے کا نہیں ہے, اوپر سے ہم یہ تانے بھی سنوانے والے بن گئے تو ہمارے ہاتھ میں رہے گا. اگر ہم اپنے نبی کو عزت نہیں دے سکتے تو ذلت سے, آپ کو ذلت سے پاک ہے انشاءاللہ, لیکن ایک تانا ملنا اس سے تو ہم بچائیں, ہم اپنے نبی کو رسوا ہونے سے تو بچائیں. کہتے عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں یہ اس نے کیا کیا تو میرے پاس کیا رہ جائے. تو اس فانی دنیا پہ ایمان کا سودا نہ کرو. اس مٹ جانے والے گھر پر اللہ اس کے رسول کو ناراض نہ کرو. اوپر اللہ مہربان ہے, نیچے اس کا حبیب مہربان ہے. کوئی ایسا مہربان لاؤ جو اولاد سے زیادہ تمہارے لیے دعا کرے, بیویوں سے زیادہ, خاندان سے زیادہ, اپنی ذات سے زیادہ, جس نے امت کے لیے مانگا چل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
سارے عالم کے نبی بن کر آئے. آدم علیہ السلام کا نکاح ہو رہا ہے جنت میں. آدم علیہ السلام کا نکاح ہو رہا ہے. نکاح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا آدم مہر ادا کرو. مہر حق مار نہیں ہوتا, حق مار. تو آدم علیہ السلام نے کہا جی کیا؟ تو اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری محبوب آ رہا ہے, اس پر ایک دفعہ درود پڑھ دیں اس کا مہر. آدم کو مکلف کیا جا رہا, آدم کو کہا جا رہا درود پڑھ اس ہستی پر جو تیری نسل میں ہے. ابو ہریرہ پوچھنا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے؟ جواب ہے 40 سال کی عمر. لیکن میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا. کب نبی بنے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. کب وجود ملا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. ایک طرف اس ہستی کو دیکھو, ایک طرف اپنی چھوٹی چھوٹی ذلیل حقیر خواہشات کو دیکھو. اس پہ تو سب کچھ قربان ہو جائے تو بھی یہ نفع کا سودا ہے, کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. آپ نے فرمایا میرے لیے ممبر لایا جائے گا میدان محشر میں. اللہ کہیں گے بیٹھو, تو میں ڈر جاؤں گا کہ اگر میں بیٹھ گیا تو یہ ممبر لے کے مجھے کہیں جنت میں نہ چلا جائے, کچھ میری امت تنہا رہ جائے. تو میں اللہ کی مانتے ہوئے ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا, خود نیچے کھڑا ہوں کہ اپنی امت کو ساتھ لے کے جاؤں. ایک طرف اس کی محبت اور احسان دیکھو, اور صرف تم نقل دیکھو. ہم نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیوں نقل مار کے پاکستان میں پاس نہیں ہوتے, ہندوستان میں بنگلہ دیش میں پاس نہیں. ایک ہمارا بیچارہ دوست کا فوت ہو گیا, بڑے ذمہ دار کا. ہم سارے ذمہ داروں کے بچے پڑھتے تھے اکٹھے, چھوٹے چھوٹے, اب تو کچھ مر گئے, کچھ زندہ. تو ہم تو چھوٹے چھوٹے بنا کے لے جاتے تھے نقل کرنے کے لیے. اتنے وہ بے وقوف پوری کتاب اٹھا کے لے گئے. اور دینیات کا پیپر تھا, اس نے بڑا چولا پہنا اور کتاب دینیات کی چھوٹی سی تھی, اس نے ایسے جیب میں ڈالی. میں یہاں بیٹھا تھا, وہ دوسری رو میں وہاں بیٹھا تھا, لہذا میں اس کو ادھر سے واچ کر رہا تھا. تو ہمارے اسکول کے سب سے سخت جو ٹیچر تھے عاصم صاحب مرحوم, وہ وہاں ہماری نگرانی پہ لگے. تو ہمارے پاس تو چھوٹی چھوٹی تھی, ہم نے تو وہ جب آگے جاتے تو جلدی سے دیکھا, لکھ لیا, تو بیٹھ گئے. اب وہ بے وقوف جب وہ یوں گزرتے تو وہ جلدی سے کتاب نکالتا, تو کتاب اس کے نا یہاں اٹک جاتی ہے, یہاں اس کو یوں کرتا رہتا. اتنے میں عاصم صاحب واپس آتے پھر کر کے پھر یوں بیٹھ جاتے. اسے کتاب نہیں نکل سکتی, پھنس گئی یہاں پر, بڑا چولا پہنا یہاں پھنس جاتی. اب وہ بیچارہ ایک فیل ہوا, ہم سارے پاس ہو گئے. تو بھائیو, او میرے بھائی, میں تمہیں ہاتھ جوڑتا ہوں, اپنے نبی کی نقل مار, اپنے نبی کی نقل اتار. یہ نہ دیکھو تمہارے اندر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایڈے اوکھے انشاءاللہ پیپر نہیں لے گا, سب کا حساب بھی لے گا. جس کا حساب لے لیا تو گیا, وہ نہیں بچتا. نقل اتار, اپنے ہم نبی کی نقل ظاہری جتنا کر سکتے لے لو, کہ اس کا بھی اثر ہوتا. میں کوئٹہ میں بیٹھا تھا, لوگ ملنے آ رہے, رش ہو گیا, میں دروازہ بند کرا. ایک آدمی نے بہت زور زور سے دروازے کو دھکا دیا, میں ان کو کھول. وہ آیا تو اس کا چھوٹا بچہ, کہنے کہ یہ میرا بچہ, اس کے لیے دعا کر دیں. میں نے کہا کیا ہے؟ اس کے دل میں سوراخ. تو میں نے کہا اس کا تو آپریشن ہوتا ہے, آپریشن کرا. تو وہ رونے لگا. تو میں غریب آدمی, 2.5-3 لاکھ کا خرچہ میں کہاں سے کروں. تو میں نے ایسے بچے کو دیکھا تو بالکل میرے چھوٹے بچے کے ہم شکل. واللہ میں نہ بچے کا نام جانتا ہوں نہ باپ کو جانتا ہوں. میں نے اس بچے کو دیکھا, اس میں مجھے اپنا بیٹا علی نظر آیا. تو اسی وقت میں نے, میرا بھائی کارڈیالوجسٹ کا, میں نے اسے فون کیا, ایک مریض بھیج رہا ہوں, اس کا ایک پیسہ نہیں لگوانا, اس کا علاج کروانا. ان کا بھیج دو, کروا. میں نہیں جانتا وہ کون تھا, وہ تو مجھے جانتا تھا کہ یہ مولانا طارق جمیل, میں تو نہیں جانتا. میں نے صرف بچے میں اپنے بیٹے چھوٹے علی کی شبیہ دیکھی تو مجھے ایسی محبت آئی کہ میں نے اسی وقت اس کا سارا انتظام کیا, اور ایک پیسہ اس کا نہیں لگنے دیا سوائے آنے جانے کا کرایہ. اس نے اپنا خرچہ کیا, میں اس کو مفت سارا کروایا. اور اس کے پیچھے کیا تھا؟ میرے بیٹے کے ہم شکل تھا.
تم اپنے نبی کی نقل تو اتار کے جاؤ، تمہیں اللہ کیسے پسند نہیں کرے گا؟ کبھی اس کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے والضحیٰ، کبھی اس کی زلفوں کی قسم کھاتا ہے واللیل اذا سجا، کبھی اس کے وجود کی قسم کھاتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کبھی اس کے ہاتھ کا ذکر کرتا ہے لا تجعل یدک مغلولا، کبھی اس کی گردن کا ذکر کرتا ہے الی عنقک، کبھی اس کے چہرے کا ذکر کرتا ہے فول وجہک شطر المسجد الحرام، کبھی اس کی آنکھوں کا ذکر کرتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کبھی اس کی زبان کا ذکر کرتا ہے لا تحرک بہ لسانک، کبھی اس کے سینے کا ذکر کرتا ہے الم نشرح لک صدرک، کبھی ان کے دل کا ذکر کرتا ہے علی قلبک، کبھی ان کی کمر کا ذکر کرتا ہے الذی انقض ظہرک، ہاتھ کا، زبان کا، آنکھوں کا، چہرے کا، سینے کا، دل کا، کمر کا، سارا الگ الگ ذکر کر کے پھر اسے وجود محمدی بناتا ہے، پھر پورے وجود کی قسم کھا کہتا ہے لعمرک، تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم، کبھی آپ کی چادر کی قسم، کبھی آپ کی چادر کا نام لے کر آپ کو پکارتا ہے یا ایھا المزمل، کبھی آپ کے کمبل کا نام لے کر آپ کو پکارتا ہے یا ایھا المدثر، کبھی آپ کی رحمت للعالمین کو بتاتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کبھی آپ کی عالمی نبوت کو بتاتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کبھی آپ کا رات کا ذکر کرتا ہے، کبھی آپ کی رات کا ذکر کرتا ہے قم اللیل الا قلیلا، کبھی آپ کے دین کا ذکر کرتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، کبھی آپ کے اندر کا غم کا ذکر کرتا ہے فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، اور کبھی آپ کے ذمہ داری کا ذکر کرتا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، آپ کے صحابہ اور ساتھیوں کا ذکر کرتا ہے اور جنت کی بشارت دے کر کہتا ہے وکلا وعد اللہ الحسنی، تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت کا میں وعدہ کرتا ہوں، کبھی آپ کی چال کا ذکر کرتا ہے مال ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کبھی آپ کے دکھ درد کا ذکر کرتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کبھی کل عالمین کے لیے آپ کی نبوت کا ذکر کرتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کبھی آپ کے قرآن پر، کبھی آپ کی کتاب کا نام لے کر قسم اٹھاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، کبھی آپ کی رسالت کے اوپر قسم اٹھا کر کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کبھی آپ کے اخلاق پہ قسم اٹھاتا ہے اور آپ کے عالی اخلاق ہونوں کو بیان کرتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، کبھی آپ کا وکیل صفائی بن کر قسمیں اٹھاتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، کبھی آپ کے بول کا گواہ بنتا ہے کہ اس زبان سے کھرا بول نکلتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کبھی آپ کے مقام بتاتا ہے فکان قاب قوسین او ادنی، کبھی آپ کی محبت اور الفت کو بتاتا ہے، کبھی اپنے اور اپنے حبیب کی محبت کو بتاتا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ آپس میں حبیب و محبوب کے راز و نیاز کی باتیں ہیں، کبھی آپ کو زمین پر آسمانوں پر بلانے کے لیے آپ قرآن اتار کر بتاتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم، اور کبھی آپ کے خاندان کا عالی ذکر کر کے بتاتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھو تو آپ کی ذات، من انفسکم پڑھو تو آپ کا قبیلہ، آپ کا خاندان، کبھی کہتا ہے یہ میرا حبیب ایسا کوئی دکھاؤ، ایسی کوئی نصیحت دکھاؤ، اور اگر اس کو من انفسکم پڑھو تو پھر ہے خاندان، ایسا خاندان دکھاؤ، ایسا قبیلہ دکھاؤ، ایسی نسل دکھاؤ کہ ایسی عالی نسل کائنات میں تیرے رب نے بنائی کوئی نہیں کہ جس کے باپ سے آدم تک سارے دادے پردادوں کے نام تاریخ نے محفوظ کیے ہوں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن اول بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدراف بن طارق بن جاحم بن ناعش بن ماقی بن عیفی
بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يرحم بن إرعوى بن عيد بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحر بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن أرفشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه السلام اس نے ایک کو حبیب بنایا اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے دکھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے کہا یا اللہ اپنے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا تیرے لیے سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ. وہ کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، الگ نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نہیں الگ ہو سکتا، یہ نہیں الگ ہو سکتا. تو میرے بھائیوں ایک یقینوں کی تبدیلی ہے اور ایک طرز زندگی کی تبدیلی ہے. رب ہونا لا الہ الا اللہ، رب میرا رب اللہ ہے، لہذا میرے ہر عمل سے میں پہچانا جاؤں گا کہ یہ کسی کو سامنے